بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، بیت المقدس وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ یہ مقام اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس جگہ پر حاضری دی، اور شب معراج پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے یہاں پہ نماز بھی ادا کی۔ اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے گئے، اس لیے اس کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور یہیں پر وہ مدفون بھی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اس مسجد کو کیوں گرانے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہاں سے کون سی ایسی چیز ہے جو دفن ہے جو یہودیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور وہ کون سا ایسا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہودی مسجد اقصی کو جلد از جلد شہید کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر اب تک اس کو کتنی دفعہ شہید کیا جا چکا ہے اور دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، اور کیا دجال سچ میں آنے والا ہے۔ تو یہ سارے ان سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے سامنے عزت و احترام کا مقام ہے، اور تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی اور عیسائی بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پہلے ہی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول، اور معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت بھی اسی جگہ پر کی تھی، اور اس کے بعد اپنا سفر معراج شروع کیا تھا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی مقام پر قربانی پیش کی تھی، اور اس مقام پر حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا تھا جو بعد میں تباہ ہو گیا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ تو معزز دوستو، ہیکل سلیمانی کیسے تیار ہوا؟ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا کر دیا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور بنی اسرائیل کو اس تابوت کی وجہ سے ہر جگہ کامیابی بھی حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت داؤد کی حکومت جب آئی تو حضرت داؤد نے اس تابوت کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تیار کروایا، جسے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعمیر تقریباً 900 قبل مسیح میں مکمل کی گئی، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ تعمیر جو ہے وہ جنات کی مدد سے مکمل ہوئی تھی۔ اس زمانے میں کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی، چنانچہ آپ کی وفات کے بعد حضرت سلیمان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمان ترین قوم بن گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یہاں پر حملہ کر دیا۔ اس نے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر کے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ اس وقت پورے یروشلم میں قتل و غارت شروع ہو گئی، اور بڑی تعداد میں یہودی قتل عام ہوئے، اور باقی جو بچ گئے ان کو بخت نصر اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر ایک ظالم و جابر انسان تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ بادشاہ کفر میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا۔ آخرکار یہودیوں نے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی شروع کر دی، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو بھی ان کو ملا ہے وہ ان کے گناہوں کے ہی نتیجے میں ملا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ایک سائرس نامی بادشاہ نے بخت نصر کی حکومت پر حملہ کر دیا، اور بخت نصر کے بیٹے کو قتل کر کے وہاں پہ حکومت اپنی قائم کی۔ اس نے دوبارہ یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ اور قتل و غارت میں
تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، اور مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے ہی کہیں دفن کروا دیا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے غائب کر دیا یا پھر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ جب مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، لیکن یہ بدبخت کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو تمام کے تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا سوچنے لگ گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے سولے پر چڑھا دیا، جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اب اسرائیلیوں کی یہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ پر قہر اور غضب نازل ہونے کا وقت تھا۔ اس بار بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم و جابر بادشاہ، جس کو لوگ ٹائٹس کے نام سے جانتے، اس نے یروشلم پر حملہ کر دیا، اور جس کے نتیجے میں لاکھوں یہودی مارے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں پر بہت بڑا عذاب تھا، لیکن وہ پھر بھی سدھرنے والی قوم نہ تھے۔ اس واقعے کے کئی سال بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسلام دنیا میں پھیلنے لگا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں ایک بار پھر اسلام یروشلم میں داخل ہوا، اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر دوبارہ شروع کروائی۔ کئی سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کی دروازے ہمیشہ کھلے رہے۔ جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو جنگ عظیم دوم میں امریکہ اور برطانیہ کی سازش کے نتیجے میں یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں لا کر آباد کر دیا گیا، اور اس طرح یہودیوں اور مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع کروا دی گئی۔ تو پیارے دوستو، آج یہودی اسی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے میں ناکام رہے۔ تو ناظرین، آج وہ دور ہے جس میں قیامت کی تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا بھی ظہور ہو رہا ہے، اور ان میں ایک نشانی دجال کی آمد بھی ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے، اور وہ اس بات پر پوری طرح سرگرم عمل بھی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، اور تابوت سکینہ کو حاصل کر کے یہودی چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر ساری دنیا پر اپنا سکہ جمائیں اور راج کریں۔ یہودی وہ بدبخت قوم ہے جو دجال کو بھی اپنا مسیح سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دجال کے پیروکار بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہوں گے، اور آج وہی دور چل رہا ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم جو ہے وہ یہودی سمجھی جا رہی ہے، اور یہی قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیح مانتی ہے۔ لہذا اس وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیح دجال اس دنیا میں آئے گا تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، اور یہودیوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔